شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں سے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ معزز سامعین، میں سید ندیم حیدر اپنے یوٹیوب چینل اسلامک نالج SNH کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 سے لے کر 38 تک سے لی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ آئیے اس سورہ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے حوالے سے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشَدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ بھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو۔ یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے۔ یہ یتیم کے رشتہ داروں اور خاص طور پر اس کے سرپرستوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ اگر یتیم کو اپنے مرحوم باپ سے میراث میں کوئی مال ملا ہو تو اسے امانت سمجھو، اور اس میں وہی تصرف تمہارے لیے جائز ہے جو یتیم کے حق میں فائدہ مند ہو۔ کوئی ایسا کام جائز نہیں جس میں اس کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، مثلا کسی کو قرض دے دینا یا اس کی طرف سے کسی کو تحفہ دینا، البتہ جب وہ پختگی کو پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو کر اسے اتنی سمجھ آ جائے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو خود سمجھنے لگے، تو اس وقت اس کا مال اسی کے حوالے کر دینا واجب ہے۔ یہ مسئلہ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ سورہ نساء آیت نمبر 4:2 میں بیان فرمایا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اور اس کے پیچھے مت پڑو۔ یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ مثلا جب تک کسی شخص کے بارے میں شرعی دلیل سے کوئی جرم یا گناہ ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک صرف شبہ کی بنیاد پر نہ اس کے خلاف سزا کی کارروائی جائز ہے، اور نہ دل میں یہ یقین کر لینا جائز ہے کہ واقعی اس نے جرم یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جن باتوں کا نہ یقینی علم حاصل ہے اور نہ ایسے علم پر دنیا اور آخرت کا کوئی کام موقوف ہے، بلا وجہ ایسی چیزوں کی تحقیق اور جستجو میں پڑنا بھی جائز نہیں۔ اگر شرعی دلیل کے بغیر کوئی شخص دوسرے کے بارے میں یقین کر کے بیٹھ جائے کہ اس نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو یہ دل کا گناہ ہے اور اس سے آخرت میں باس پرس ہوگی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اکڑ کر چلنے کے لیے ایک تو کچھ لوگ زمین پر زور زور سے پاؤں مار کر چلتے ہیں، دوسرے سینہ تان کر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلی صورت کے لیے کہا گیا کہ پاؤں چاہے کتنے زور سے مار لو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور دوسری صورت کے لیے فرمایا گیا کہ سینہ تان کر اپنا قد اونچا کرنے کی کتنی ہی کوشش کر لو تمہاری لمبائی پہاڑوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور اگر لمبا قد ہی فصلیت اور بڑائی کا معیار ہوتا تو پہاڑوں کو تم سے افضل ہونا چاہیے تھا۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں۔